اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ الا تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ اور عاد کے ہم قوم ہود کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں عذاب کا ڈر سنایا، اور بے شک ان سے پہلے اور ان کے بعد کئی ڈر سنانے والے رسول گزر چکے۔ ہود نے قوم سے فرمایا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ وہ بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ اگر تم سچے ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس کا ہمیں وعدہ دیتے ہو۔ قال انما العلم عند اللہ وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون۔ ہود نے فرمایا اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے کہ عذاب کب آئے گا، میں تو تمہیں اپنے رب کا وہ پیغام پہنچاتا ہوں جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم نرے جاہل لوگ ہو۔ فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو آسمان کے کناروں میں پھیلے ہوئے بادل کی صورت میں اپنی وادیوں کی طرف آتا ہوا دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہم پر برسے گا۔ ہود نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے، ایک خوفناک آندھی جس میں دردناک عذاب ہے، وہ ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے تباہ کر ڈالے گی۔ تو اس آندھی کے بعد ان کی حالت یہ ہو گئی کہ ان کے ویران مکانوں کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا۔ ہم مجرموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور بے شک ہم نے انہیں ان چیزوں یعنی مال و قوت وغیرہ میں قدرت دی تھی جن میں اے اہل مکہ تمہیں قدرت نہیں دی، اور ہم نے ان کے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تو ان کے کان اور آنکھیں اور دل ان کے کچھ کام نہ آئے جبکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔